اسی طریقے سے اگر امتی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی وصیت پر عمل نہ کرے تو اس کو لائق امتی نہیں کہیں گے. اور آپ جانتے ہیں جو لائق امتی نہیں ہوتا وہ لشکر حسین میں نظر نہیں آتا بلکہ مد مقابل لشکر میں نظر آتا ہے. ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گروہ میں شامل رہیں اور جب اس جہان سے اس جہان میں جائیں تو ائمہ معصومین علیہ السلام کے شیعوں کے ساتھ محشور ہوں. مل کے صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. تو عرض کر رہا تھا جس طرح قرآن شریف کی تلاوت ہر بار ہم کرتے ہیں وہی قرآن جو بائے بسم اللہ سے لے کے والناس کے سین تک، لیکن ہر دفعہ ہماری روح میں ایک نئی تازگی عطا کرتا ہے یہ قرآن. اسی طریقے سے ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے سب قرآن کے مطالب سمجھ لی ہیں. حتیٰ مرجع تقلید فقیہ جامع شرائط بھی یہ نہیں کہتا ہوا دکھائی دے گا کہ ہم نے قرآن کے تمام مطالب کو سمجھ لیا ہے. یہ خاصہ فقط اور فقط معصومین علیہ السلام کا ہے. اور معصومین علیہ السلام میں بھی وہ ذات جو منبر پر بیٹھ کر کہے سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم ارشاد فرمائے ومن عنده علم الکتاب، کہ جس کے پاس الکتاب کا علم ہے. اور صادق آل محمد علیہ السلام یہ فرماتے ہوئے نظر آئے. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عندنا واللہ علم الکتاب کلہ، خدا کی قسم ہمارے پاس اس کتاب کا پورا علم ہے. تو اب اس قرآن مجید کا علم جن کے پاس ہے ہم ان کی بارگاہ میں جائیں. جس طرح قرآن کی تعلیمات و قرآن کی عبارات و قرآن کی آیات کہنا نہیں ہوتی، پرانی نہیں ہوتی. ہر دفعہ نماز میں اور آپ وہی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں جس کو بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن وہی سورہ فاتحہ ہر دفعہ ہمیں کسی بلندی پر لے کر جاتی. مثلا آپ نے ظہر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی شروع کی 2 رکعتوں میں، عصر میں پھر 2 رکعتوں میں پڑھی. تو جو ظہر کی سورہ فاتحہ آپ کو ایک مقام پر لے کر گئی تھی، لازم ہے مومن کی نماز ایسی ہو کہ وہی سورہ فاتحہ آپ کو بلندی عطا کرے. اسی طریقے سے جو فضائل آپ نے امیر المومنین علیہ السلام کے پچھلے سال سنے تھے وہی فضائل آپ اس سال بھی سن رہے ہیں. لیکن پچھلے سال سے اس سال میں فرق یہ ہونا چاہیے کہ اگر دقت نظری کے ساتھ قلب سلیم کے ساتھ علی ابن ابی طالب کے فضائل سنے ہیں تو اب یہ فضائل مجھے اور آپ کو بافضیلت بنائیں. یہ ہماری قوم کے اندر ایک فضیلت کا اضافہ کرتے ہوئے نظر آئے. اسی لیے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے کی اتنی زیادہ تاکید کی گئی. کہ واللہ عندنا واللہ علم الکتاب کلہ، خدا کی قسم یہ پوری کی پوری کتاب کا علم ہمارے پاس. اور پھر معصوم نے فرمایا کہ یہ اس ایک قطرے کے مقابلے میں پورا سمندر ہے. کہ جو آصف برقیہ کے پاس تھا ایک قطرہ جس کے ذریعے انہوں نے یہ کرامت دکھائی، ہمارے پاس ہے پورا سمندر. تو اب اگر یہ فرش پر بیٹھ کر عرش کے حالات بتانے لگے تو مجھے اور آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ عرش پر جا کر لقاء اللہ کی منزل سے پلٹ کر آئیں تو مجھے اور آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ سورج کو اشارہ کر دیں اور سورج پلٹتا ہوا دکھائی دے تو مجھے اور آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے. عندنا واللہ علم الکتاب، یہ تمام معصومین علیہ السلام کا خاصہ ہے. سب کے پاس اس کتاب کا علم موجود. کل بات شروع کی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا کہ وہ 4 فضائل جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ہے، اگر ان 4 میں سے کوئی ایک فضیلت، کل ایک ہی فضیلت آپ کے سامنے بیان ہو پائی تھی، آج دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ کتنا آگے ہم بڑھ سکتے ہیں. 4 میں سے کوئی ایک فضیلت اگر مجھے مل جائے اور میرے پاس حضرت نوح جتنی عمر ہو اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی حکومت ہو، یعنی پوری دنیا پر حکومت ہو، پھر بھی اگر اس ایک فضیلت کے عوض کوئی مجھ سے وہ فضیلت دے اور مجھ سے یہ حکومت لے لے، یعنی بیع و شرع ہو، خرید و فروخت ہو،
تو میں اپنی تمام تر سلطنت اور حکومت دینے کے لیے تیار ہوں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک فضیلت کے عوض. کس کے عوض؟ ایک فضیلت کے عوض. کل فضیلت بیان ہوئی تھی بستر رسول پر امیر المومنین علیہ السلام کا سونا. دوسری فضیلت حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بیان کی کہ دوسری فضیلت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ایسی بیش قیمت ہے کہ اگر میں اپنی تمام عمر اور تمام سرمایہ اس راہ میں دے دوں، کون سا کہ جس کی تمنا کرے ابھی وہ سرمایہ ہے نہیں، ابھی وہ عمر ہے نہیں. دیکھیں ایک دفعہ انسان کے اختیار میں کوئی چیز ہو اور وہ اختیار رکھتے ہوئے یہ کہے کہ میں اس کے عوض آپ کو یہ دوں گا، تو یہ معاملہ امکان کے دائرے میں ہے. لیکن ابھی تو صرف تمنا ہے کہ اگر اللہ مجھے حضرت نوح جیسی عمر دے دے، حضرت سلیمان جیسی حکومت دے دے، اور علی ابن ابی طالب کے 4 فضائل میں سے ایک فضیلت اگر مجھے مل رہی ہو تو میں یہ پوری حکومت دینے کے لیے تیار ہوں، باقی ماندہ تمام عمر اس فضیلت کے سہارے گزار لوں گا. توجہ ہے، باقی ماندہ تمام عمر اس فضیلت کے سہارے گزار لوں گا، لیکن یہ فضیلت کو حاصل کر لوں گا اپنی تمام تر دولت اور سرمایہ دے کر. یہ ایک تمنا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس حضرت نوح علیہ السلام جیسی عمر نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی حکومت نہیں ہے. وہ اس تمنا کے ذریعے اظہار کر رہے ہیں کہ دوسری فضیلت جو علی ابن ابی طالب کی ہے وہ کیا ہے کہ رسول نے کہا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، جرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. خدا اور رسول اس کو دو سکتے ہوں گے، وہ خدا اور رسول کو دو سکتا ہوگا، اور وہ خدا اور رسول کا اطاعت گزار ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ فضیلت مجھے مل جائے تو میں اپنا تمام سرمایہ جس کی تمنا کر رہا ہوں، اگر وہ تمنا کے بعد سرمایہ ملے تو میں یہ سرمایہ لٹانے کے لیے تیار ہوں. فقط رسول کی زبان سے اتنا سن لوں کہ میں وہ ہوں جس کو خدا اور رسول دو سکتے ہیں، میں وہ ہوں جو خدا اور رسول کو دو سکتا ہے. اگر دعوے دار تو بہت ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. آج ہر کوئی آپ کو یہی دعویٰ کرتا ہوا دکھائی دے گا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، مگر دعویٰ سچا جب مانا جائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال طاہرہ سے یہ بات ادا ہو کہ یہ وہ ہے جیسے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے. تو وہ ذات جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اس ذات کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. کے سلام پڑھے محمد بال. وہ ذات امیر المومنین علیہ السلام کی. کہا تیسری فضیلت کون سی ہے؟ کہا تیسری فضیلت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے رات کو سب کو بیدار کر کے مسجد سے باہر نکالا، ایک چبوترا بنوایا اصحاب صفا کا، اس پر کہا کہ اس پر آ کر استراحت کیا کرو. سب کے دروازے بند کر دیے، فقط ایک دروازہ کھلا رکھا اور وہ در تھا علی کا. فقط ایک دروازہ کھلا رکھا اور وہ در تھا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا. کہا اور چوتھی فضیلت کون سی ہے؟ کہا چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جیسا خود کو مولا قرار دیا ویسے ہی علی ابن ابی طالب کو سب کا مولا قرار دیا. کہا اس کے عوض اگر میں اپنی پوری جان لگا دوں اور پوری سلطنت لوٹا دوں تو مجھے تیار ہے. میں اس کے لیے قبول کرتا ہوں یہ بات، میں اس کے لیے تیار ہوں، مجھے یہ بات قبول. اور بعض روایات میں ملا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ وہ چوتھی فضیلت ایک طرف ولایت، دوسری طرف وہ سورہ کہ جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مشرکین کو جا کر آپ اللہ کی برات کا اعلان سنا دیں. پھر جبرائیل آئے، کہا یا رسول یہ سورہ یا تو آپ پہنچائیں یا وہ پہنچائے جو آپ کی مثل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المومنین کو بھیجا. امیر المومنین علیہ السلام گئے، رسول اللہ کا پیغام سنایا، سورہ حضرت کے ہاتھ سے لیا
خود مکہ پہنچے اور جا کر مشرکین سے برات کا اعلان جو خدا نے کیا تھا وہ سنا دیا، اور واقعاً زیب دیتا تھا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کہ جس کی پیشانی ایک مرتبہ بھی غیر اللہ کے سامنے نہ جھکی ہو وہی جا کر برات کا اعلان کرے، وہی جا کر برات کا اعلان کرے۔ اسی لیے ہمارے برادران اہل تسنن جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ الشریف، اللہ نے ان کے چہرے کو مکرم کیا ہے۔ یہ کریمی جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے نا، وہ اس وجہ سے کہ علی کی پیشانی کبھی غیر خدا کے آگے نہیں جھکی، کبھی غیر خدا کے آگے امیر المومنین علیہ السلام کی پیشانی نہیں جھکی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ اور یہ کہنا واقعاً مبنی بر حق ہے، یہ تمیز لانا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ اس لیے لانا ضروری ہوا کیونکہ موسیٰ بھی معصوم، رسول اللہ بھی معصوم، ہارون بھی معصوم، علی ابن ابی طالب بھی معصوم۔ اب ایک معصوم کے بارے میں تو نبوت کا گمان ہو سکتا ہے، لیکن جس کی زندگی عادی شرک میں گزری ہو اس کے لیے نبوت کا کسی کو گمان بھی نہیں جائے گا۔ لہذا یہاں پر کہا الا انہ لا نبی بعدی، مگر علی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب ذرا صدقیت دیکھیں کیا تھی حضرت موسیٰ و ہارون میں اور رسول اور امیر المومنین۔ لیکن رسول اللہ تشبیہ دے رہے ہیں نا، میں اور آپ بعض دفعہ تشبیہات دیتے ہیں کہ جن میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ایسا ہی ہوتا ہے، ہم کسی بھی چیز کی تشبیہ کسی چیز کے ساتھ دے دیتے ہیں، لیکن یہاں اللہ کے رسول تشبیہ دے رہے ہیں، اور مثال کے اندر بہت زیادہ جرح کی ضرورت بھی نہیں ہے، قیل و قال کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی تو اللہ کے رسول کی مثال فرماتے ہیں یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس حدیث کو تو سب مانتے ہیں، الحمدللہ سب کی کتابوں میں موجود اور صحیح سند حدیث ہے۔ اپنی مثال دی حضرت موسیٰ والی، امیر المومنین علیہ السلام کی مثال دی ہارون والی۔ اب ذرا دیکھیے کہ موسیٰ ہارون کے درمیان قضیہ کیا ہوا۔ گئے تھے طور پر اللہ سے مناجات کرنے، 30 دن کے لیے گئے تھے، 10 دن کا اور اضافہ ہو گیا، 40 دن ہو گئے۔ جب پلٹ کر آئے تو اپنی طرف سے ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے، لیکن قوم نے اپنا سرمایہ لگایا، اپنی توانائیاں صرف کی، سامری جادوگر کے کہنے میں آ کر اپنے ہی ہاتھوں سے ایک گوشالہ تیار کیا اور اس بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئے۔ اس بچڑے کی پرستش نہ خدا کو پسند آئی نہ خدا کے نبی و رسول کو پسند آئی۔ اب یہاں رسول اللہ متنبہ کر رہے ہیں علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ اے امت مصطفیٰ، اے امت رسول خدا، اے لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنو، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تم ویسے ہی ہادی ہو جیسے ہارون تھے، مگر نبوت کے درجے پر نہیں ہو، امامت کے درجے پر ہو۔ اور اے لوگوں ذرا غور سے دیکھو، میں علی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، علی کے مقابلے پر ایسا نہ ہو کہ خود سے کوئی گوشالہ تیار کر کے تم پرستی شروع کر دو۔ یہ سنخیت ہے، یہ ایک رتبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت کی طرف ہمیں دیکھنا ہوگا، یہاں پر ہمیں بہت توجہ کرنی ہوگی۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جن کا تذکرہ بار بار قرآن نے کیا ہے۔ سب سے زیادہ ذکر قرآن مجید میں کس نبی کا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام، ان کی منزلت، ان کا مرتبہ، ان کی شان بھی بلند، اللہ ان کا ذکر بھی بہت کر رہا۔ اچھا یہ جو بنی اسرائیل کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کو بھی اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی، لیکن نعمتوں کے بعد یہ کفران نعمت کرتے ہوئے نظر آئے، اور پھر ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ایک ایک وقت میں آپ تقابل کرتے جائیے، اس حدیث مبارکہ کا تقابل کرتے جائیے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ بنی اسرائیل کو نعمتیں دی، ہمیں نعمتیں نہیں ملی کیا؟
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. بنی اسرائیل کی کثرت نعمت کا ذکر ہے، اتمام نعمت کا ذکر نہیں ہے. ان کو کثیر نعمتیں دی مگر نعمتیں ان پر تمام نہیں کی. امت مسلمہ پر اللہ نے نعمتوں کو تمام کیا. بنی اسرائیل کی حالت یہ ہوئی کہ ایک ہی دن میں 70 انبیاء کا قتل کرتے تھے اور اس کے بعد اپنے کسب و کار میں ایسے مشغول ہو جاتے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. ہماری حالت کیا ہوئی؟ امت کی حالت کیا ہوئی؟ فرزند رسول خدا حسین ابن علی، جو بار بار تعبیرات آتی ہے نا معصومین کی، قد انہو ذبح کذبح الکبش، یہ تعبیرات اسی لیے ہیں کہ دنیا کربلا کے واقعے کے بعد سوائے محبان اہل بیت کے، سوائے عاشقان اہل بیت کے، اس طریقے سے اپنے کسب و کار میں مبتلا ہو گئی کہ ان کو معلوم ہی نہیں جیسے کہ حسین ابن علی قتل کر دیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعبیرات کسی ایک جہت سے فقط بیان نہیں ہو سکتی، چندین جہتیں موجود ہیں، کئی ایک جہتیں موجود ہیں. کئی جہات سے آپ جا کر دیکھیں، آپ کو یہ روایت اس حکایت پر عمل کرتی ہوئی دکھائی دے گی کہ کیا ہوا تھا، پھر ان کا انجام کیا ہوا. آج امت کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ان کا انجام جو ہوا تھا، اب اس کے ذریعے میں اور آپ عبرت لیں اور اس دین برحق پر حجت خدا کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے دکھائی دیں، جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی فرمائی. اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقط کل یہیں پر آ کر بات رکی تھی کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پہچان نہیں کروائی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی موقع نہیں چھوڑا. جب روز قیامت ہمارا سامنا ہوگا سرکار سے انشاءاللہ، تو ہم سرکار کی بارگاہ میں التجا کریں گے، لیکن کچھ لوگوں کا شکوہ سرکار خدا کی بارگاہ میں پیش کریں گے. قرآن نے اس شکوے کو بیان کیا، کہا کہ پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو مہجور کر دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قرآن مجید کو چھوڑنے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ سرکار کا شکوہ خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. جس کی شکایت سرکار کریں، آپ بتائیے کہ کیا اس کی مغفرت کی کوئی گنجائش ہے؟ جس سے سرکار ناراض ہو جائیں، ناراحت ہو جائیں، کیا اس کی نجات کا کوئی امکان ہے؟ جس سے سرکار منہ موڑ لے، کیا اس کی نجات کی کوئی ضمانت ہے؟ اگر سرکار کا مقام و منزلت یہ ہے کہ روز قیامت انبیاء علیہم السلام سرکار کی خدمت میں آ کر اپنی تمام تر محنتوں اور ریاضتوں پر سرکار کی مہر ثبت کروائیں گے تاکہ اس مقام محمود پر جا سکے کہ جو سرکار کی شفاعت کے بغیر ممکن نہیں ہے. شفاعت کا حق اللہ تعالیٰ نے بندگان خدا کو دیا ہے، اپنے بندوں کو دیا ہے. مثلا نماز شب کا پابند ہو، اس کے لیے شفاعت کا حق. سید الشہداء علیہ السلام کا ظاہر ہو، اس کے لیے شفاعت کا حق. اسی طریقے سے قرآن کا حفظ کرنے والا ہو، اس کے لیے شفاعت کا حق. باعمل عالم ہو، شفاعت کا حق ہے. مگر عام شفاعت کی بات نہیں ہو رہی، اس مقام محمود کی بات ہو رہی ہے جس مقام محمود پر بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے کوئی جا نہیں سکتا. تو اب گروہ انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اپنی ریاضتوں پر، اپنی محنتوں پر مہر ثبت کروانے کی. تو جب انبیاء علیہ السلام ان کی رضا کے بغیر بلندی پر نہ جا پائے، رسول اللہ اگر کسی سے ناراحت ہو، رسول اللہ اگر کسی سے ناراض ہو، رسول اللہ اگر کسی سے ناراضی ہو، بلکہ رسول اللہ اگر کسی کا شکوہ خدا کی بارگاہ میں پیش کریں، تو روز قیامت اس کا کیا انجام ہونا ہے؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے پروردگار میری اس قوم نے اس قرآن کو مہجور چھوڑ دیا، تنہا چھوڑ دیا. یہ قرآن مجید، کیا میں اور آپ فقط اور فقط دین کے چند ارکان اس قرآن سے لیتے ہیں؟ اگر قرآن اتنی جامع کتاب ہے کہ اس میں کہا گیا بلا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خوشگوار ایسا نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو. اسی قرآن میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجرت کو بیان کیا،
دیگر انبیاء علیہ السلام کے جملات کو بھی بیان کیا کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اجرت کو بیان کیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کوئی اجر و رسالت طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ اسی قرآن نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طہارت کی گواہی دی ہے، اسی قرآن نے رسول کے اتباع کا حکم دیا ہے، اسی قرآن نے بیان کیا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اب اس قرآن کو دیکھنا اللہ کے رسول کی نگاہ میں عبادت ہے۔ فرماتے ہیں النظر الی المصحف عبادہ، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت۔ بات آگے بڑھی، سرکار نے فرمایا النظر الی الکعبۃ عبادت، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت۔ بات اور آگے بڑھی، النظر الی العالم عبادہ، عالم کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ بات اور آگے بڑھی، النظر الی الوالد عبادہ، باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ تو اگر جب آپ باپ کا چہرہ دیکھیں گے تو آپ قرآن نہیں دیکھیں گے، جب آپ قرآن دیکھیں گے تو کعبے کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے ان تمام صفات کو یکجا کر کے کہہ دیا مثل کا یا علی مثل الکعبہ، اے علی تیری مثال کعبے جیسی ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، اور علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اب اگر باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو علی ابن ابی طالب کے لیے کہا انا وعلی ابا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہے۔ اگر قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے تو علی کے لیے کہا علی مال قرآن والقرآن مع علی۔ اگر کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے تو علی کے لیے کہا یا علی تیری مثال کعبے جیسی ہے۔ اور اگر عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے تو رسول نے علی کو عالم الامہ قرار دیا، یعنی فقط علی کے چہرے کی طرف دیکھ لو تمہیں ساری عبادتوں کا حصول ہو جائے گا، تمہیں ساری عبادتیں مل جائیں گی۔ بس علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے اتنی تاکید۔ اور ذرا توجہ کریں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما کیوں رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا نا کہ کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ مثلا آپ توجہ کریں روایات، آپ کو عمومی روایات مل جائیں گی اہل بیت اطہار کے لیے، حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم، لیکن آپ اس تخصیص کے ساتھ مجھے بتائیے کہیں پر آیا ہو فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها فقد اغضبنی؟ رسول کی نگاہیں دیکھ رہی تھی نا، سرکار دیکھ رہے تھے، کہیں عموم کی بات کی تو اس میں کوئی تخصیص نہیں تھی، لیکن جہاں مخصوص کر کے ذکر کیا ہے وہاں بھی توجہ کی ضرورت ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کہ سرکار فرمانے کہ جس نے ان کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا۔ ان کی رضا سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا۔ کیا معاملہ ہے کہ سرکار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا کر کہہ رہے ہیں یا علی میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بعد دلوں کا کینہ تمہارے لیے ظاہر ہوگا۔ کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ اگر کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ آیات میں ہم سنتے ہیں شان نزول، کہ کون سی آیت کس وجہ سے نازل ہوئی، اس کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے۔ روایات بھی سرکار ایسے ہی بیان نہیں کر دیتے تھے، کوئی نہ کوئی علت، کوئی نہ کوئی مقصد یا کسی نہ کسی ہدف تک پہنچانا مقصود ہوتا تھا۔ تو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کلمات ارشاد فرماتے تھے۔ سرکار اس منزلت پر ہیں کہ بغیر مشیت پروردگار عالم کے کلام نہیں کرتے۔ آپ یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو کہا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، عموم تو موجود تھا، عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، حدیث ہے یا نہیں ہے؟ علی ابن ابی طالب بھی عالم، عام لوگوں کی نگاہ سے اگر آپ دیکھیں علی ابن ابی طالب ان لوگوں کی نگاہ میں عالم تو ہے نا، اگر عالم نہ ہوتے تو اپنے مسئلے لے کر علی کے پاس کیوں آتے؟ ان کا مسئلے لانا بتا رہا ہے کہ علی کو عالم سمجھتے ہیں، قضاوت کے لیے آنا بتا رہا ہے کہ علی
علی ابن ابی طالب کو بہترین قاضی سمجھتے ہیں؟ میں اور آپ تو ان کو امام معصوم جانتے ہیں نا، ان کو عالم الامہ اس اعتبار سے کہ ان سے بڑھ کر کوئی علم رکھنے والا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، کہ جیسا علم حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے پاس ہے ویسا علم سرکار کے بعد کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ امیر المومنین نے فرمایا کہ 1000 ابواب رسول اللہ نے مجھے تعلیم کی ہے، ہر باب سے میں نے 1000 ابواب کو کھولا، لیکن عام لوگ ان کو عالم تو سمجھتے ہیں۔ اب یہاں تخصیص کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی؟ النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ شاید اللہ کے رسول یہ دیکھ رہے ہوں کہ کچھ چہرے ہیں جو علی کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کے ذریعے یا اپنی پیشانی کے ذریعے کچھ ناگواری کا اظہار کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو علی ابن ابی طالب علیہ آج نہیں ہے گھر، آپ جا کر دیکھیں سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، آج بھی امیر المومنین علیہ السلام کا نام واقعاً میلاد ہے، معیار ہے، کسوٹی ہے کہ جس پر ایمان اور نفاق کو پرکھا جائے، آج بھی معیار ہے۔ صرف زمانے امیر المومنین علیہ السلام میں نہیں، چند ایک لوگوں کی حقیقتیں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بتائی ہیں کہ کس کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر نہیں بھاتا، اس کے اندر کیا نقائص ہو جس نقائص کی وجہ سے اب وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر اس کو ہم بڑی سطحی طریقے سے بیان کر کے گزر جاتے ہیں، یا بیان کرتے ہیں تو ایسے بیان کرتے ہیں کہ جو منبر کے شایع نشان نہ ہو۔ لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا انسان کو کسی چیز سے حساسیت ہوتی ہے، کسی خوشبو سے حساسیت ہو تو یہ بدن کا مسئلہ ہے نا، خوشبو کا تو قصور نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے اس خوشبو کو میں اور آپ خوشبو ہی کہیں گے نا، اچھا وہ بھی یہی کہے گا کہ یہ خوشبو تو ہے۔ مثلا کسی کو کوئی خاص عطر سونگھنے سے سانس کا مرض شروع ہو جائے، میں بہت قریب کی مثال دے رہا ہوں کیونکہ ایسی مثالیں آپ کو معاشرے میں مل جائیں گی۔ مثلا ہم جیسے خطیب جیسے ہی اگربتی کہیں جلے گی ہم کہیں گے بھائی اس کو بند کر دو، کیونکہ اتنی حساسیت ہے کہ اگر اس کا دھواں قریب آیا تو آواز رک جائے گی۔ بعض اعمال کی وجہ سے بعض لوگوں کے اندر یہ بیماری پیدا ہوتی ہے کہ جیسے ہی علی ابن ابی طالب کا ذکر سنتے ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ سانس رک رہی ہے، نہ چاہ کر بھی اظہار کیے بغیر رہ نہیں سکتے، نہ چاہے کہ میں اذان نہ کروں راز نہ کھل جائے، لیکن پھر بھی اظہار کرنے پر مجبور ہوتے۔ اسی دن میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ کھڑے ہوئے تھے کسی بیابان میں اور اپنی بالش سے در خیبر کو ناپ رہے تھے، اور آ کر کہہ رہے تھے جناب یہ ممبر پر بیٹھتے نہ جانے کیا کیا بولتے، در خیبر اتنا وزنی تھا اور ایسا تھا اور اس کا طول یہ تھا، اس کا عرض یہ تھا، اور یوں کر کے امیر المومنین نے ہاتھ ڈالا، لوہا پگھلا حضرت داؤد کی طرح اس کو ہاتھ میں تھاما اور اس کو اٹھایا اور اس کا راستہ بنا دیا۔ کہا یہ تھا در خیبر۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں ان صاحب نے کہا لال رومال ڈالے ہوئے تھے، کہنے لگے یہ تھا در خیبر۔ توجہ ہے، نیچے کسی ایک مومن نے کمنٹ کیا ہوا تھا، کہنے لگا اچھا یہ تھا، یہ نہیں اٹھ پایا، اگر یہ تھا تو یہ نہیں اٹھ پایا۔ دیکھیں یہ ہیں علی والے، چاہے حجاج کے دربار میں عورت حرہ نامی بھی کھڑی ہو نا تو وہ بھی اتنی ہی آزاد ہے، کیونکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند کا نام ابو الاحرار ہے، لہذا علی کی بارگاہ میں حر آتے ہیں، علی کی بارگاہ میں غلام نہیں آ سکتا۔ وہ غلام جو اپنے نفس کا غلام بن کر آئے گا یا تو اس نفس کی غلامی کی زنجیریں توڑنی پڑے گی یا علی کی غلامی کی زنجیر گلے میں ڈالنی پڑے گی، جب علی کا ذکر سمجھ میں آئے گا اور علی کی بارگاہ میں ٹھہر پائے گا، علی کی بارگاہ میں ٹھہر پائے گا۔ لیکن امیر المومنین علیہ السلام کی مظلومیت یہ ہے کہ ان کے فضائل کو چھپایا بھی گیا،
ان کے فضائل کو مٹایا بھی گیا. اب ایام اضحیٰ کی آخری شب ہے. میں اور آپ یہ سمجھ لیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام دیکھیں فضائل ان کے اتنے زیادہ ہیں, اتنے چھپانے کے باوجود, اتنے مٹانے کے باوجود, کہ اگر آج بھی میں اور آپ اگر صرف کتاب لے کر بیٹھ جائے نا, کیونکہ ہمارا حافظہ ایسا ہے نہیں, لیکن صرف کتاب لے کر بیٹھ جائیں اور روز ایک برق پڑھیں تو اتنے فضائل ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے کہ آپ اگر 10 سال بھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کرتے رہیں تو 10 سال میں تکرار نہ آئے, آپ ان فضائل کی کتابوں کو پلٹتے چلے جائیں. اتنی روایات ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. مجھے نہیں معلوم کہ لوگ کیوں, کس لیے, کس وجہ سے اپنی طبیعت کو, اپنے مزاج کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. نہیں پتہ مجھے. اگر کہاں پر دیکھیں, مقصر تو ملعون ہے ہی, اس پر تو نفرین ہے ہی, اس پر تو لعن ہے ہی, اس کو نجس العین سے زیادہ نجس قرار دیا ہی ہے. پہلی مجلس میں نے کہا تھا کہ غالی بھی اہل بیت کی نگاہ میں ملعون ہے. کیوں ملعون ہے؟ مقصر تو دشمنی کر رہا ہے نا, کھلا ہوا دشمن ہے. چھپا ہوا دشمن وہ ہوتا ہے جو آ کر ان کی حقیقت کو لوگوں کی نظر میں مخدوش کر دے. ابھی جو میں نے آپ کو یہ مثال دی ہے نا کہ آپ ایک ایک ورقہ پڑھیں روایات کا, اتنے سال گزر جائیں فضائل پھر بھی ختم نہیں ہوں گے, جتنے ابھی باقی بچے جو ہم تک پہنچے. لیکن آپ ذرا تصور کریں, ایک شخص آتا ہے اور آ کر کوئی وضیح بات کرتا ہے, خود سے کوئی بات کرتا ہے, اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص جو علی شناس نہیں ہے نا, وہ پھر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ نہ جانے کہاں کہاں سے باتیں لے آتے. اب وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر تحقیق نہیں کرے گا, وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب نہیں آئے گا. قریب اگر لانا ہے تو حقیقی فضائل علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بیان کریں. اور میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ حقیقی فضائل سے مراد کیا ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف سیرت کو پڑھنا شروع کر دیں. مجھے اور آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ بیٹھ کر ہم طے کریں گے فضائل کیا ہے. ہم طے کریں گے بیٹھ کر فضائل کیا ہے. یعنی اگر میں مولا علی کی دعائے کمیل کو بیان کرنا شروع کروں کہ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے, کیا دعائے کمیل فضیلت نہیں ہے؟ کیا علی ابن ابی طالب کے سجدے فضیلت نہیں ہے؟ کیا علی ابن ابی طالب کا قیام فضیلت نہیں ہے؟ کہ علی ابن ابی طالب کی مناجات فضیلت؟ اگر سانس فضیلت ہے. اگر میں یہ بیان کروں نا کہ امیر المومنین نے خطبہ دیتے ہوئے لوگوں کو پانی پینے کا ادب یہ بتایا, تو یہ بتانا بھی علی کی فضیلت ہے, کیونکہ ان کی تو زندگی کا کوئی لمحہ, کوئی لحظہ, کوئی ساعت, کوئی ثانیہ, کوئی سانس فضیلت سے خالی ہے ہی نہیں. کیوں میں اور آپ ان کی شان میں گستاخی کریں کہ جناب یہ فضائل ہو, یہ فضائل نہیں ہے. یہ کس نے مزاج بنا دیا میرا اور آپ کا؟ اس مزاج کی تصحیح کی ضرورت ہے, اصلاح کی ضرورت ہے. امیر المومنین کا ہر عمل فضیلت ہے, حتیٰ ان کی شہادت بھی فضیلت ہے کہ وہ شہید ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. کون علی یہ کہہ رہا ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب کے جن کی ولادت کعبے میں ہوئی, جن کا عقد فاطمہ زہرا سے ہوا, جو محافظ رسول, جو مدافع رسول, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان طاہرہ کے مطابق کل ایمان, جو من کنت مولا فہذا علی المولا کا مصداق, وہ علی ابن ابی طالب کے جن کی عبادات دیکھ کر امام سید سجاد یہ کہیں اللہ اکبر, ہمارے جج جیسی عبادت کون کر سکتا ہے. وہ علی اپنے کعبے میں ولادت کے لیے فزت ورب الکعبہ نہیں کہہ رہا. وہ علی ابن ابی طالب اپنے عقد کے موقع پر فزت ورب الکعبہ نہیں کہہ رہا. وہ علی ابن ابی طالب مختلف فیصلے کرتے ہوئے فزت ورب الکعبہ نہیں کہہ رہے. وہ علی ابن ابی طالب اپنی جنگ کے موقع پر فزت ورب الکعبہ نہیں کہہ رہے. جب محراب عبادت میں سر پر ضربت لگی تو علی ابن ابی طالب کہتے ہوئے نظر آئے فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. یعنی شہادت وہ شہادت ہے جس کو علی سند سعادت دے رہے ہیں. علی ابن ابی طالب سند سعادت دے رہے ہیں شہادت کو. اسی لیے شہادت کا مکتب علی کا مکتب کہلاتا ہے. آپ کو اسی لیے اس مکتب میں شہید فراوان ملیں گے. یہاں پر اس دور میں بھی ایسے شہداء موجود ہیں کہ اگر ان کی قبور پر جا کر
اللہ کو اس شہید کا واسطہ دیا جائے تو اللہ دعا مستجاب کرتا ہے. یہ عام شہداء کے جو امیر المومنین کی محبت میں اس دنیا سے گئے ہیں ان کی قبول کی حالت ہے، جو اپنے آپ کو امامت سے منسلک کر کے اس جہان سے گزر گیا. اور معصوم نے فرمایا، ختم کیا میں نے اپنے عرائض کو، آج اس خمسے کی آخری مجلس اور کل ایام ازہر کی آخری شب، آپ انشاءاللہ کل امام حسن عسکری علیہ السلام کے مسائل سنیں گے کہ پھر کل شب شہادت ہوئی، اور کل کی جو شب ہے وہ یتیمی ہے امام زمان کی شب. لہذا اس جانب متوجہ رہیں کہ معصومین علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو جو مقام و منزلت دی ہے وہ کیا ہے. کہتے کہ اگر تم میں سے کوئی اتنی قدرت اور استطاعت نہیں رکھتا ہو کہ جو ہماری قبور پر آ کر ہماری زیارت کرے، اپنے علاقے میں ہمارے فرما بردار شیعوں کی زیارت کرے، اس کو وہی ثواب ملے گا جو ہماری قبور کی زیارت کا. نہیں ہوئی توفیق ابھی تک، یا اس سال توفیق نہیں ہو پائی کربلا جانے کی، سمرہ جانے کی، کاظمین جانے کی، امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے اس کو نقل کیا، چلے جائیے باتیں حسین علی کی رات میں شہید ہونے والوں کی قبر کی زیارت کیجیے، ان مخلص شیعوں کی زیارت کیجیے جنہوں نے اپنی زندگی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دین کے لیے وقت قرار کیجیے. اہل بیت کی بارگاہ سے آپ کو وہ فضل نصیب ہوگا. فرماتے کہ اگر تم میں سے کوئی قدرت نہیں رکھتا، حیثیت نہیں رکھتا، آؤ ان کی قبر کی زیارت کر لو. اگر کل ہم شاید سامرہ میں حاضر نہ ہو پائے، بلکہ یقیناً نہیں ہوں گے، ابھی اس بستی میں بیٹھے ہیں، یہیں پر علیحدہ مجلس و ماتم کریں گے اور اس کے بعد صبح بڑھائی ہوگی. بس اتنا یاد رکھیے کہ امام کی ولایت اور امامت کا پہلا دن 9 ربیع الاول ہے. اس کو اس کی شان کے ساتھ منانا ہے، اس کے احترام کو مد نظر رکھنا ہے. امام کے سوگ بڑھانے کے بعد میں اور آپ اس کی سوگ بڑھانے کے امام سجاد علیہ السلام نے بڑھایا. وہ تاریخ اہل بیت کے شیعوں کے لیے بہت اہم ہے. اگر آپ اس کے احوال سنیں تو خود حالت انسان کی بیان کرتے ہوئے اس حسن و غم کو کہ جو امام سجاد گزار کر رہا ہے، وہ کیسا غم تھا، وہ کیسا سوگ تھا، اس سوگ کا عالم کیا تھا. لیکن کربلا کے اگر ستونوں کے حوالے سے بات کی جائے تو کربلا کے 4 محکم ستون ہمیں نظر آتے ہیں. ایک سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، ایک امام سید الساجدین علیہ السلام، ایک جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، اور ایک عباسیہ رمضان علیہ السلام. یہ 4 کربلا کے وہ محکم ستون ہیں کہ جنہوں نے اپنے وجود سے کربلا کو برپا اور کربلا کا دفاع کیا. زینب اولیاء مقام نے سوگ کیسے بڑھایا، سوگ بڑھانے کی کیفیت کیا تھی. ابھی آپ کے سامنے مسائل بیان کریں تو لیکن ابتدا میں سنیں. کہا کہ جب حرمتہ کا سر آیا لوگوں نے کئی سالوں کے بعد امام سجاد کو مسکراتے ہوئے دیکھا. آل محمد کے گھر سے کئی سالوں بعد کھانا پکانے کے لیے دھواں اٹھتا دکھائی دیا. اس سوگواری کے عرصے میں جانتے ہیں آل محمد کیا کھایا کرتے تھے؟ وہ غذائیں جو مقصدہ لوگ اس وقت کھاتے تھے، مثلا دودھ کے ساتھ کوئی اور چیز، جو یا گندم وغیرہ کی کوئی چیز، انتہائی سادہ غذائیں. ایسی غذائیں کھا کر سالوں گزارے آل محمد. ہم تو 2 مہینے 8 دن تک پرہیز رکھتے ہیں، اور ان 2 مہینے 8 دن میں بھی اب رفتہ رفتہ نہ جانے کہاں تک معاملہ جا رہا ہے. حفاظت کیجیے. یہ شب عاشور، یہ روز عاشور، یہ 8 ربیع الاول، یہ چہلم کا دن، یہ ہر قوم کے نصیب میں نہیں ہے، ہر قوم کے نصیب میں نہیں ہے. ایک روایت سنا دوں، امام حسین علیہ السلام کی ایک زوجہ روتے روتے اتنا گریا کیا کہ آنکھیں کچھ ہو گئی. طاقت ختم ہو گئی. آپ بتائیے اس وجہ سے کتنی طاقت آنی ہے. کچھ چاہنے والوں نے چاہا کہ بیوی کے لیے کوئی ہدیہ لے کر جائے امام حسین کی زوجہ کے لیے. ایک جھوٹی نام کا پرندہ روایات بیان ہوا ہے کہ اس پرندے کو ذبح کروایا گیا، اس کو بھونا گیا، اس کو بیوی کے سامنے پیش کیا گیا.
زوجہ امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ بیوی آگ کچھ تناول کیجیے تاکہ آپ کے بدن میں طاقت آئے اور آگ سید الشہداء کو ہدیہ کر سکے۔ امام حسین کی زوجہ نے یہ کہہ کر شب عاشور نہیں تھا وہ، روز عاشور نہیں تھا وہ، عام دنوں کی بات ہے، باقی یہ کہہ کر اس کو ہٹا دیا کہ ہم کسی شادی کی محفل میں نہیں بیٹھے، ہم حسین ابن علی کی سوگواری میں۔ ان بیویوں نے سوگ بڑھایا، ان کے سوگ بڑھانے کا انداز کیا ہوگا، ان کے سوگ سے باہر نکلنے کا انداز کیا ہوگا۔ تو حسین ابن علی کا معاملہ ہے جس کے لیے اللہ کے رسول کا اتنا لقت للحسین قرارت فی قلوب المؤمنین، لا تبرد ابدا کی حرارت کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ ہاں 8 ربیع الاول کو ہم سنت امام پر عمل کرتے ہوئے 9 کی شب میں سوگ بڑھا دیں، لیکن حسین کی یاد ہمیشہ ہمارے دل میں رہے گا۔ کربلا کا وہ واقعہ ہمیں بار بار یاد آتا رہے گا، جب پانی پئیں گے حسین کو یاد کریں، جب پانی پئیں گے حسین ابن علی کی مصیبت کو یاد کریں، کیونکہ علی ابن الحسین نے اور سیدہ زینب نے ایسے ہی۔ بس عزیزان محمد، زینب وہ معظمہ ہے کہ جو کربلا کے تقریباً ہر شہید کے لاشیں پر ہوتی ہوئی نظر آئی۔ بی بی زینب کا کردار کربلا میں ایک بہت آگاہ کردار ہے، شریعت حسین کہا گیا۔ کربلا میں ہر شہید کی لاشیں کو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے گریہ کر کے شرف بخشا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے لیے جو حالت ہے دیگر بیان کی جاتی ہے، جب لاشا خیمے میں آیا ہے نا، جناب زینب کھڑے خط سے لاشیں کر دیتے، بی بی کی چادر حضرت علی اکبر کے لہو سے رنگین ہو گئی۔ لیکن جانتے ہیں یہی معظمہ، یہی بی بی جب اپنے بچوں کے نیم جان جسم خیمے میں آئے ہیں، ابھی روح باقی ہے، ابھی روح پرواز نہیں کری، جب لاشیں جب ان کے نیم جا بدن لا کر خیمے میں رکھے گئے، جناب زینب درمیان میں بیٹھ گئی۔ کہا جاتا ہے بی بی نے دونوں بچوں کے چہرے کی طرف نگاہ ڈالی۔ اچھے جو میں کہہ رہا ہوں بچے حضرت قاسم سے سن و سال میں بڑے، یعنی اس سن و سال میں عموماً ماؤں کا ارمان یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے سروں پر سکھا دیں۔ اس سن و سال میں ماؤں کے بڑے ارمان ہوتے ہیں بچوں کو لے کر، یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے، یہ ہمارے بڑھاپے میں مدد کرے گا، یہ ہماری کمک کرے گا، نہ جانے کیا کیا ارمان ماؤں نے سجائے ہوئے۔ لیکن زینب وہ ماں ہے کہ بچوں کے نیم جا بدنوں کے درمیان بیٹھ گئی، ایک نظر عون کے چہرے پر ڈالی، ایک نظر محمد کے چہرے پر ڈالی۔ بچے ماں کی نگاہوں کو سمجھ گئے، بچوں نے کہا اماں ہم دریا تک گئے تھے مگر کام اور دہن کو ہم نے آب فرات سے تر نہیں کیا، جو پانی ہمارے ماموں کے لیے بند ہو، خیمے میں چھوٹے بچوں کے لیے بند ہو، اس سے ہم نے اپنے دہن کو تر نہیں کیا۔ جناب زینب نے رضایت کا اشارہ کیا، بچوں کی روح پرواز کر گئی۔ بی بی زینب وہ کہ جو ہر شہید کے لاشیں پر یا روتی ہوئی نظر آئیں، یا اس کی زوجہ کو سہارا دیتے ہوئے نظر آئیں، یا اس کے یتیم بچیوں کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی نظر آئیں، اپنے 2 بیٹوں کا لاشا جناب زینب نے گریہ نہیں کیا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا کہ پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے زینب کی کمائی کو ٹھکانے لگایا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر کر کے جب جناب زینب سلام اللہ علیہ فارغ ہوئی، اب حسین کا لاشا ہے، کہیں علی اکبر کا لاشا ہے، کہیں قاسم کا لاشا ہے، کہیں عباس کا لاشا ہے، شام غریبہ کا سناٹا چھا گیا۔ کبھی حسین کو روتی ہوئی دکھائی دی، کبھی علی اکبر کو روتی ہوئی دکھائی دی، کبھی قاسم کو روتی ہوئی دکھائی دی، مگر اونو محمد کا ماتم نہ کیا۔ 11 محرم کو چلیے حسین کا ماتم کیا، عباس کا ماتم کیا، اکبر کا ماتم کیا، قاسم کا ماتم کیا، عبداللہ ابن حسن کا ماتم کیا، لیکن اپنے بچوں کا ماتم نہ کیا۔ کوفہ و شام کی منازل طے کی، زندان میں کبھی رات کو دل گھبراتا تو صدا نکلتی واہ حسینہ، واہ عباسہ، واہ قربتہ، واہ حجابہ، مگر اونو محمد کا نام لیتی ہوئی زینب نظر نہ آئی۔ زندان سے رہائی ہوئی، شہداء کے سر آئے، زینب نے عباس کے سر پر ماتم کیا، حسین کے سر پر ماتم کیا، قاسم کے سر پر ماتم کیا، مگر اونو محمد کے سر کو نہ پوچھا۔ شام کی عورتیں کہنے لگی ہیں بیبیوں آؤ آ کر ان 2 ننھے سروں پر ماتم کرو، مگر زینب نے بچوں کا ماتم نہ کیا۔ کہا جاتا ہے شام سے رہا ہو کر کربلا آئی، حسین کی تربت پر خود کو گرا دیا، تعویذ قبر سے لپٹ کر فریاد کرنے لگی، اے بھیا بہن آ گئی، تیری مسافرہ بہن پڑتی ہے۔ اے بھیا شام والوں نے عجب پذیرائی کی، جب بھی کسی گلی سے گزر ہوتا تھا کہیں سے پتھر برسائے جاتے تھے، کہیں سے
کا پرسا، بھیا تیرے قاسم کا پرسا، بھیا تیرے عباس کا پرسا، عباس کی قبر پر گئی، سکینہ کا ماتم کیا اور وہ محمد کو نہ روئی، حسین کی قبر پر آئی اور وہ محمد کو نہ روئی، گنجے شہیدہ گئی ہوگی، جون کا ماتم کیا مگر وہ محمد کا ماتم نہ کیا۔ اب 3 دن کے بعد امام سید سجاد آئے، شانے کو ہلایا، کبو کی اماں ابو بکر چلیے، بابا کا پیغام مطلب لے کر جانا ہے۔ زینب تربت حسین سے اٹھی، اللہ جانے کیسے حسین کی قبر کو چھوڑا ہوگا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ زیارت کر کے آ چکے ہیں نا، آپ بتائیے کہ ایک عام زائر حسین کی ذریعے سے کیسے نکلتا ہے؟ جب زائر کو کہا جاتا ہے کہ کل فلاں وقت پر روانگی ہے، حسین کے حرم میں زیارت ودا کے لیے جاتا ہے، آ کر امام حسین کی زیارت کرتا ہے، الٹے قدموں زری کے دروازے تک آتا ہے، نہ جانے دل میں کیا خیال آتا ہے، دوبارہ جا کر زری سے نپٹ جاتا ہے، مولا مولا دل نہیں چاہتا آپ کے جمال کو چھوڑنے کا۔ آج 1400 سال بعد ایک عام زائر کی یہ کیفیت ہے، اللہ جانے حسین کی بہن نے حسین کا روزہ کیسے چھوڑا ہوگا۔ بس عزیزان محترم، امام سید سجاد کے حکم پر ناقے پر سوار ہوئی، مدینہ کی طرف کارواں چلا، مدینہ کارواں پہنچا۔ اب جب مدینہ کارواں پہنچا نا تو اندر ایک ہجوم مچ گیا، ایک شور مچ گیا کہ وہ قافلہ لٹ کر آ گیا، بشیر کے گلے میں شال آزا ہے، ندا دیتا ہوا جا رہا ہے، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ اہل یثرب اب مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، حسین بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے۔ سب لوگ ہجوم بنا کر جلوس کی صورت میں بشیر کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، کیا تربت رسول پر سنائی جائے گی۔ اب جب مدینہ میں قافلہ داخل ہوا، ام کلثوم کو نانا کا روزہ نظر آیا، مرثیہ پڑھنے لگی، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا وبالحسرات والاحزان جینا، اے ہمارے پاس ہی سوغات لائی ہے، یہ کہہ کر حسین کا خون آلود کرتا بچھا دیا۔ اے نانا کربلا میں بڑا گھر اجڑ گیا، اے نانا تیرے حسین کا پرسا، اے نانا تیرے اکبر کا پرسا، اے نانا تیرے عباس کا پرسا۔ زینب نے اور محمد کا نام نہ لیا، حسین کے گھر میں صفے ماتم بچ گئی آقا حسین کے گھر مدینے کی عورتیں آتی رہی، کبھی عباس کا پرسا،
تعالی ہمیں قبول فرما. قلب مطہر مادر حسین جناب زہرا کو ہم سے راضی فرما. پروردگارہ ان آنسوؤں کو قبر میں باعث نجات قرار فرما. پروردگارہ روز قیامت میں سید الشہداء کے قدموں کے ساتھ محشور فرما. پروردگارہ قلب نازنین امام زمان علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما. امام زمان کی بات ہمیں جو پرسہ پیش کیا ہے پروردگارہ ایسے شرف قبولیت عطا فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں مولا کے اعمال و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بجاہ